خبر یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی ہم نے کئی بار بات کی. بنگلہ دیش جو ہیں بنگلہ دیش کے محمد یونس، انہوں نے ریکویسٹ کی ہے نریندر مودی سے ملنے کی، اور بیہائنڈ دی کرٹنس یہ باتیں چل رہی ہیں، لیکن پھر انڈیا نے اس پر انکار کر دیا. پاکستان کی جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے گوادر پورٹ کی، اگر آپ بات کریں، ایک متبادل رستہ سمندر تک چاہیے، اور اس وجہ سے چین کی نظر میں پاکستان کی ایک بہت اہمیت ہے. کی پریشانی میں مزید بھی اضافہ ہو گیا ہے. بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس نے دورہ کر لیا ہے چین کا. اب بتائیے گا کہ اب بھارت کو اب مزید بھی پریشانی لاحق ہونے جا رہی ہے؟ کیونکہ انڈیا کی طرف سے کوئی ایسا ہمیں جسٹر نظر نہیں آیا کہ اس کے اوپر یس کیا جائے، اور بھارت کے پرائم منسٹر کے ساتھ محمد یونس کی ملاقات نہیں ہوئی. اچھا، اس کا کچھ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ڈاکٹر یونس صاحب بڑے محتاط طریقے سے چل رہے ہیں، اور ان کو معلوم تھا کہ اگر وہ چائنا جائیں گے تو بھارت میں پریشانی تو ہوگی. اس وجہ سے جو میں تھوڑا بہت خبروں میں دیکھا بھارت میں بھی اور بنگلہ دیش میں بھی، تو مجھے یہ وہاں پہ کچھ رپورٹس ایسی ملی کہ ڈاکٹر محمد یونس نے یا بنگلہ دیش کی حکومت نے پہلے یہ پروپوز کیا تھا کہ بھارت پہلے وزٹ کر لیتے ہیں وہ، لیکن بھارت کی جانب سے کوئی اچھا جواب، مثبت جواب نہیں ملا. تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، پھر ایسے ہے تو پھر ایسے ہی صحیح، میں پھر چین ہو آتا ہوں، پہلے آپ پھر ویٹ کیجئے میرا. تو اب چین کا دورہ انہوں نے کر لیا. تو بھارت میں تو کافی اس پہ پبلسٹی بھی مل رہی ہے، اور اس کو بڑا تنقیدی اس پہ جائزے بھی ہو رہے ہیں. لیکن بنگلہ دیش کے پرسپیکٹیو سے ایک اچھا وزٹ میں سمجھتا ہوں، بڑا زبردست وارم ویلکم ملا بیجنگ میں. پہلے انہوں نے بوا جو کانفرنس تھی وہ اٹینڈ کی. یہ جو ہے ایشیا پہ ایک انویسٹمنٹ کانفرنس ہوتی ہے، تو وہ انہوں نے اٹینڈ کی، وہاں پہ کی نوٹ اسپیکر تھے. اور اس کے بعد پھر بیجنگ آئے، وہاں پریزیڈنٹ شی سے ملاقات ہوئی. اب اس ملاقات میں بڑی انٹرسٹنگ باتیں جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ یا جوائنٹ پریس ریلیز ایشو ہوا ہے، اس میں دیکھیں باقی باتیں تو سب ہیں کہ ون چائنا پالیسی کو سپورٹ کیا بنگلہ دیش نے BRI کو بھی سپورٹ کیا، اور خاص طور پہ اس میں جو بنگلہ دیش کو کچھ پھلا فائدہ ہو سکتا ہے اس پہ بات بھی ہوئی. اسی طرح جو میڈیکل ٹورزم ہے، بنگلہ دیشی پہلے بہت بھارت جایا کرتے تھے نا علاج کے لیے، میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے. اس طرح ہمارے یہاں سے بھی لوگ آتے ہیں افغانستان سے، باقی ممالک سے. اس طرح بنگلہ دیشی بہت ایسے امراض تھے جس کی ٹریٹمنٹ بھارت میں بہتر ہے، سستی ہے، تو وہاں جایا کرتے تھے، خاص طور پہ تریپورہ وغیرہ میں، اگرتلہ، ان علاقوں میں. تو وہ اب چونکہ وہ ویزے بند کر دیے بھارت نے، تو اب چین نے انہوں نے کوئی خاص ڈیزگنیٹڈ کوئی ایسی جگہ ہیں جہاں ہاسپٹلز انہوں نے ڈیزگنیٹ کر دیے ہیں جو بنگالیوں کے لیے، بنگلہ دیشی لوگوں کے لیے خاص طور پہ یہ کام کریں گی یونان پروونس میں، جو کہ کوریڈور ہے نا میانمار، اس کا حصہ بھی ہے وہاں سے یونان سے. تو یہ جو ہے ایک یہ بڑی اچھی بات ہو گئی. سب سے انٹرسٹنگ بات جو بھارت کے لیے بھی پریشان کن تو ہونی چاہیے، ایک تو جو ہے مونگلا پورٹ فیسیلیٹیز جو ہیں وہ بھی بنگلہ دیش نے چین کے ساتھ اس کو ماڈرنائز کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو وہ کانٹریکٹ بھی ان کو مل جائے گا. پھر فری ٹریڈ ایگریمنٹ کی بات بھی ہو رہی ہے بنگلہ دیش، وہ بھی اگر ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا. لیکن جو زیادہ کنسرن کی بات ہے بھارت کے لیے وہ ہے ٹیسٹا ریور کمپریہنسو مینجمنٹ اینڈ ریسٹوریشن پروجیکٹ. جی، اس میں اگر آپ کو یاد ہو تو شیخ حسینہ کے زمانے میں بھی چائنا کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی کہ اس کو آپ ڈیولپ کریں، ٹیسٹا ریور. اور ٹیسٹا ریور کی جو واٹر شیئرنگ کا وہ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان ابھی تک ڈسپیوٹ چل رہا ہے. تو اب اس ٹیسٹا ریور کا مطلب یہ ہے کہ وہاں چین کی پریزنس ہو جائے گی اگر وہ، تو پھر بعد میں شیخ حسینہ نے پہلے اپروو کر کے پھر وہ ریووک کر دیا تھا ایگریمنٹ چین کے ساتھ بھارت کے پریشر میں. اب پروفیسر یونس صاحب نے دوبارہ اس کو ریوائیو کر دیا ہے، چین کو انوائٹ کر دیا ہے کہ آپ آئیے جی اور اس پہ آپ کام کیجئے. تو یہ کافی ایک سیریس ایشو ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو یہ بنگلہ دیش کے جو چیف ایڈوائزر نے وزٹ کیا ہے، اس کے بعد کیا پرائم منسٹر مودی جو ہیں وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں گے، یا کچھ ایکٹیو ان کی کوئی بنگلہ دیش پالیسی بھی آئے گی،
کیونکہ اس وقت تو پریشر بلڈ رکھے ہوئے ہیں نا کہ ہم آپ سے بات چیت نہیں کرتے. شیخ حسینہ کا معاملہ ہے, ہندو مائنورٹی کا معاملہ ہے بنگلہ دیش میں, لیکن یہ کب تک چلے گا نیریٹو؟ اب اس کی دو صورتحال ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بینکاک میں ملاقات ہو جائے یونس مودی کی, 3-4 اپریل کو وہاں بمسٹیک کی سمٹ ہو رہی ہے. دوسرا ساتھ ساتھ جہاں یہ ملاقات میں سمجھتا ہوں, وہی مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ ہو جائے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب جو ہے بھارت بیونڈ یونس دیکھ رہا ہے, وہ کس طرح ان دا سینس کہ وہ الیکشنز کا انتظار کر رہا ہے, کیونکہ الیکشنز تو ڈاکٹر یونس نے یہ کہا ہوا ہے نا کہ وہ اس سال یا جون کے اگلے سال تک ہو جائیں گے. اب ان کی نظریں جو ہیں وہ الیکشنز میں ہیں کہ الیکشنز کے بعد کون ادھر آتا ہے, ڈھاکہ میں کس کی حکومت بنتی ہے. یہ بھی یاد رہے کہ اس سے پہلے کہ کینیڈین سیکیورٹی انٹیلیجنس سروس کی ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں وینیسا لائڈ, 3-4 دن پہلے انہوں نے انٹیلیجنس شیئرنگ کی کچھ اپنی رپورٹس, ان کی بھی کینیڈا کی بھی آتی ہیں نا, تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں کینیڈا میں 28 اپریل کو, اس میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ چین اور بھارت کی بڑی مداخلت ہوگی, اور وہ بہت پیسہ انویسٹ کرنے جا رہے ہیں. پاکستان کا نام بھی ایسے لیا ہے, لیکن زیادہ تر جو ان کو خطرہ ہے وہ ہے کہ جو بھارت ہے وہ ان میں انٹرفیئرنس کرے گا. تو یہ معاملہ بنگلہ دیش میں بھی ہو سکتا ہے, یہ معاملہ بنگلہ دیش میں بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ بنگلہ دیش میں بھی اگر دیکھیے تو عوامی لیگ کی سمپتائزرز تو ہیں نا, یہ تو نہیں ہے کہ شیخ حسینہ کے جانے سے بالکل ختم ہو گئی ہے. ابھی بھی بیوروکریسی میں بھی آپ کو نظر آ جائیں گے, ایون آرم فورسز میں بھی نظر آ جائیں گے, جنہوں نے بھارت سے فائدہ اٹھایا, وہاں ٹریننگ حاصل کی, یا ایک سافٹ کارنر رکھتے ہیں. اور جب ایک جھٹکا ادھر سے مل گیا اور نہ ہو گئی تو پھر وہ گئے ہیں چائنا کی طرف, اور وہ چائنا پہنچے ہوئے اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ. یہ بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اب دیکھیے وہ چائنا کیوں پہنچے ہیں. ایک تو اسی سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انڈیا کی طرف سے محمد یونس کو نہ ہو گئی ہے, کیونکہ اس کے بعد وہ چائنا نکلے ہیں, اور پہلے خبریں آئیں کہ وہ ان سے ملنا چاہتے ہیں. آخر خبریں کوئی وہ کہتے ہیں کہ یہ دھواں سا کیوں اٹھتا ہے, یعنی دھواں وہاں سے اٹھتا ہے جہاں پر آگ لگی ہو. کچھ نہ کچھ تو تھا نا کہ جب یہ بات کی جا رہی تھی. اب کیا نریندر مودی صاحب نے یونس صاحب کو انکار کر دیا, نہ کر دیا, یعنی انہوں نے کہا پھر اسی نہ ہی سمجھیے, اور جب انہوں نے یہ سن لیا کہ ہاں جی تسی نہ ہی سمجھو, تو پھر وہ گئے ہیں چائنا کی طرف. اور چین میں ان کے کوئی 9-10 میمورینڈم سائن ہوئے ہیں, اور کیونکہ بنگلہ دیش کی جو سچویشن ہے وہ اس وقت اکنامکلی بہتر نہیں ہے, اور جو ٹرمپ کی طرف سے ان کو پہلے ہی جھٹکا مل چکا ہے, دیش کو انڈسٹری ان کی کہا جا رہا ہے کہ نیچے آ چکی ہے. پاکستان سے بہت اچھے ریلیشنز ہو چکے ہیں, اور جہاں تک ٹریولز کا دونوں کنٹریز کے بیچ فلائٹس اوپن ہونے کا, اسٹوڈنٹس ایکسچینج یا آرٹسٹ ایکسچینج کا, وہ تو بڑا زبردست جا رہا ہے. لیکن اکانومی کو پاکستان کیسے صحیح کر سکتا ہے یا سنبھال سکتا ہے بنگلہ دیش کی, کیونکہ پاکستان کو تو اپنی اکانومی سنبھالنی ہے. تو اب یہ ہے کہ اب آئی ایم ایف کا جو ابھی پیکج ملا ہے, ابھی آئی ایم ایف کی طرف سے گرین لائٹ دکھائی گئی ہے, اور بڑا خوش ہوا جا رہا ہے پاکستان کے اندر. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ جو آئی ایم ایف سے پیسہ ملا ہے وہ پیکج اٹھا کر وہ بنگلہ دیش کو دے دیں گے. ایسا تو نہیں ہے نا. یہ تو انڈیا ہے وہ کنٹری کے جو اپنے بجٹ کے اندر بلینز کا بجٹ رکھتا ہے دوسرے کنٹریز کے لیے, غریب ملکوں کے لیے.